یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ صدر انجمن اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں کسب حلال کی فضیلت۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے روئے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ روئے زمین کی حلال اشیاء بلا ترد دکھائی جا سکتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا بلا ترد دکھائی جا سکتی ہے، صرف وہی چیز کھانا حرام ہے جن کو شریعت نے حرام بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ ذریعہ آمدنی اگر حرام ہو، کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو، چوری، بے ایمانی، لوٹ سوٹ کا رقمیں ہو، تو ایسی رقمیں سے جو بھی چیزیں حاصل ہو وہ سب حرام ہے۔ اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اگر ایسی کمائی استعمال میں لائی جائے اور ساتھ ہی خوب عبادتیں کی جائے، ڈھیر سارے نماز روزے انجام دیے جائے، متعدد حج عمروں کا صرف حاصل کر لیا جائے، تب بھی انسان فلاح و کمرانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ساری محنت، عبادت و ریاضت رائے گا اور بیکار جائے گی۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اے میرے رب، اے میرے رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور پرورش سب حرام غذا سے ہوتی ہے، تو بھلا ایسے شخص کی دعا کہاں سے اور کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حرام کا کمانے والا انسان اپنے پروردگار سے بغاوت کرتا ہے، جس نے اس کو دنیا جہان کی چیزوں کے کھانے کی اجازت دی، صرف حرام اور ناجائز طریقے سے کچھ کھانے سے منع فرمایا، لیکن ظالم انسان نے اپنے رب کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میرے دینی بھائیوں، حرام کمائی تو کھانے اور پینے سے ہمارے دین میں منع کیا ہی گیا ہے، ساتھ ہی مفت کی کمائی سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، گداگری اور بھیک مانگنے سے بھی مذہب اسلام میں سختی سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی سائل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ وہ گداگری چھوڑ کر محنت مزدوری کرے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مدد بھی فرماتے تھے۔ احادیث میں اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ کو چوم لیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ محنت مشقت کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی اہمیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محنت سے کام کرنے اور کھانے والوں کی۔ حرام کمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بغض تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے حلال و اس قدر مہیا فرما کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جس نبی کا یہ حال تھا اس کی امتیوں نے آج حلال و حرام کی تمیز ہی مٹا دی۔ ہر طرح کے جائز و ناجائز دھندے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی خوب ساری عبادتیں بھی کی جا رہی ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کیا حرام کمائی کھانے کے بعد ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کمائی پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔